بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 55 سے 56 میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں کڑک نے آ کر پکڑ لیا، یعنی ان پر آسمانی بجلی نازل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کرتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے انہیں تمہارے کہنے پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ شکر گزار ہو سکے۔ اب وہ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو پیچھے سے جو آپ کی قوم والے تھے بنی اسرائیل والے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ کو خبر ہوئی، آپ نے ان کو توبہ کروائی، اپنے رب کی بارگاہ میں انہیں معافی کا طلبگار سامنے ان کو کیا، معافی مانگنے کے لیے سامنے لایا، لیکن توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان 70,000 جو افراد تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ توبہ کا تقاضا تب پورا ہوا کہ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اب 70 افراد کا انتخاب کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے جو بچڑے کی پوجا میں شریک نہیں تھے۔ اب ان 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا کیا اور کوہ طور پر لے گئے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کا کلام سنیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ایک بادل آیا، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، آپ کی پیشانی پر ایک نور پڑا، اور ان 70 افراد نے جیسے ہی وہ نور دیکھا اور وہاں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ تو انہیں سزا یہ ملی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے یقین نہیں کیا، انہوں نے گستاخی کی، سزا یہ ملی، آسمان سے بجلی آئی، ان پر نازل ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 70 کے 70 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے یہ عرض کی یا اللہ میں اپنی قوم سے 70 افراد لے کر آئے، اگر تو چاہتا تو پہلے ان کو موت دے سکتا تھا، لیکن اب تو نے انہیں موت نہیں دی، یہاں پر انہیں موت دے دی ہے، تو جو میں واپس جاؤں گا مجھ سے میری قوم والے سوال کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا وہ مجھ پر بد اعتمادی کرنا شروع کر دیں گے، میرے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی، التجائیں کی، یا اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان 70 افراد کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب ان کا جو سرکشی اور عناد کا جو انداز تھا، مطالبہ ان کا جائز تھا لیکن ان کا انداز غلط تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہ التجا کی یا اللہ رب ارنی، اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو ہرگز میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا انداز غلط تھا، اگر وہ التجا کے ساتھ کہتے تو اللہ ان کے لیے جو بھی معاملہ پیش کرتا، جو بھی اللہ کی طرف سے جواب آتا تو وہ ان کو قبول ہوتا، لیکن انہوں نے انداز غلط اپنایا، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، ان کی بات پر یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ سزا دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اب جب بندہ مومن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے، ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ
جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور آپ کے جو دوست ہیں شیخ وراق اور شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ وہ کس حال میں ہے؟ تو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ وہ جنت میں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، خوب مزے میں ہے۔ تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی رغبت نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہر بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق ہونا چاہیے، دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ تمنا بھی اللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔